بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. جیسا کہ ہماری جو تفسیر سورہ نوح چل رہی تھی، الحمدللہ جو نا سورہ نوح آیت نمبر 12 تک جو تفسیر ہو چکا تھا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نوح آیت نمبر 13 سے. دیکھیے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہاں سے ہماری تفسیر ہے. ما کا مطلب کیا، لکم تمہارے لیے، کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے، لا ترجون، لا کا مطلب نہیں، ترجون کا مطلب ڈرنا. کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے، تم نہیں ڈرتے، للہ اللہ سے، وقارا جس طرح ڈرنا چاہیے. ایک مسلمان جو ہے نا اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح نہیں ڈرتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے، لا ترجون، تم نہیں ڈرتے، للہ اللہ سے، وقارا جس طرح ڈرنا چاہیے. اس کی جو تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو مقام ہے، ہم کیا ہے اس طرح اللہ کو پہچانیں. اللہ جتنے بڑے ہیں ہم اس کی اللہ کی عزت کریں. کیا مطلب ہے اللہ کو جس طرح پہچاننے کا مطلب یہ کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. اللہ کی تعظیم کرنے کا مطلب یہ کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. وہی مطلب ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ ایک مسلمان اللہ کے عذاب سے ڈرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت سے امید رکھے. یعنی کہ اس آیت کا جو ترجمہ جو ہے نا، یعنی کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کی اطاعت کرے. ایک اور جو معنی وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا اللہ کے عذاب سے ڈرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رحمت سے امید بھی رکھے. وہی مطلب ہے ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے، لا ترجون، تم نہیں ڈرتے، للہ اللہ سے، وقارا جس طرح ڈرنا چاہیے. اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے ہم اس طرح نہیں ڈرتے. یعنی کہ اللہ نے دوسری جگہ فرماتی کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا جو مقام ہے ہم نے وہ مقام نہیں دیا. ہم یعنی کہ اللہ کی جس طرح ہم عبادت کرنا ہے ہم اس طرح عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو وہ تمام معنی کیا ہے اہل علم نے کہا ہے اس آیت کی اس میں ذکر کرتے ہیں. جو مشہور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈرنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہ وقد خلقکم اطوارا. وقد تحقیق ہے، واو کا مطلب اور، خط کا مطلب تحقیق ہے. خلقکم، خلق پیدا کرنا، کم تم کو، اللہ نے تم کو پیدا کیا. اللہ نے تمام انسانوں سے کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا کیسا، اطوارا، اسٹپ بائی اسٹپ. اطوارا کا مطلب اسٹپ بائی اسٹپ. یعنی کہ کیا مطلب ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے نا ایک کیا ہے منی کا قطرہ رہتا ہے انسان، اس کے بعد وہ کیا ہے گوشت بنتا ہے. اسی طرح اسٹپ بائی اسٹپ، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں جو 4 مہینہ جو اسٹپ بائی اسٹپ جو بچہ بنتا ہے، وہی مطلب ایک اطوارا. اللہ نے آپ کو کیا ہے سب سے پہلے ایک نطفے کے ذریعے سے، پھر ایک گوشت آیا، پھر اسی طرح مضغہ، اس طرح جو ہے نا اسٹپ بائی اسٹپ جو اللہ نے پیدا کیا، وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اسٹپ بائی اسٹپ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ جو تفسیر ہے اکثر مفسرین کیا ہے یہی ذکر کرتے ہیں. امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو سب سے پہلے بچپن دیا، ہم چھوٹے بچے تھے. اس کے بعد اللہ نے ہم کو کیا ہے جوانی دی، پھر اللہ نے ہم کو کیا ہے بوڑھاپا دیا. یہ بھی ہے نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیا اسٹپ بائی اسٹپ جو ہے نا اس دنیا میں، ہم سب سے پہلے کیا تھے بچے تھے، اس کے بعد بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، اس کے بعد بوڑھے ہو گئے. تو یہ بھی جو ہے نا اللہ نے کیا ہے دنیا میں ہم کو اس طرح پیدا کیا ہے. جو اکثر جو معنی جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان منی کا خطرہ تھا، پھر کیا ہے اس کے بعد گوشت بنا، اس کے بعد جیسا کہ مضغہ، مخلہ، اس کے بعد ہاتھ پیر، اس طرح انسان ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہی مطلب ہے اطوارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. یہ آیت نمبر 15 جو آسان ہے، اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو طباقہ کے ذریعے سے پیدا کیا. یعنی کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان گیپ ہے. 7 آسمان ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان گیپ ہے. تو اسی طرح 7 آسمان کیا ہے، ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے گیپ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ عالم آ کا مطلب کیا،
لم کا مطلب نہیں، ترو دیکھنا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے، کیفا کیسا، خلق اللہ کیسا اللہ نے پیدا کیا، سبع سات، سماوات سات آسمان کو، اللہ نے سات آسمان کو پیدا کیا. اللہ نے ہم لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں تم کیا ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے آسمان اس کو تم دیکھو. اللہ نے کیسا پیدا کیا، کیسا پیدا کیا اللہ نے، طباقا، اسٹپ بائی اسٹپ. طباقا کا مطلب ایک آسمان دوسرا آسمان درمیان گیپ ہے، اسی طرح سات آسمان ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے، گیپ ہے. اس طرح اللہ نے کیا ہے سات آسمان کو کیا اللہ نے پیدا کیا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان دوسرا آسمان کے درمیان جو ہے نا 500 سال کا گیپ ہے. 500 سنہ یعنی کہ 500 سال کا گیپ ہے ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان، اتنا بڑا گیپ ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ کافر دیکھو اللہ نے کیسا پیدا کیا آسمان کو، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، پلر بھی نہیں ہے، کیونکہ مولڈنگ کھڑانے کے لیے پلر ہونا پڑتا ہے چھت وغیرہ بنانے کے لیے. اللہ نے کہا بغیر پلر کے آسمان کو پیدا کیا، کم از کم اب تبھی تم ایمان لا لو، کم از کم اب تبھی کہ تم ایمان لا لو. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، طباقا مطلب اسٹپ بائی اسٹپ، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان لگ کر نہیں، الگ الگ ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان الگ الگ آسمان ہے، دونوں کے درمیان کیا ہے گیپ ہے. وہی مطلب ہے طباقا جو سورہ ملک کے تفسیر میں گزر چکا ہے. سورہ ملک کی تفسیر میں طباقا کا جو تفسیر کیا ہے گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ نے چاند کا اور سورج کا ذکر کرتے ہیں. چاند میں کیا ہے روشنی ہے، سورج میں بھی کیا ہے روشنی ہے، ساتھ میں کیا اس میں کچھ کیا ہے گرمی بھی ہے. وہی کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وجعل القمر، وجعل پیدا کیا، القمر کسے، چاند کو، فیہن اس میں رکھ دیا کیا، نور. چاند میں کیا ہے روشنی ہے، نور ہے، چاند میں کیا ہے روشنی ہے، نور ہے. وجعل اور پیدا کیا الشمس کسے، سورج کو، سراجا، سراجا بولتی جس میں نور بھی ہو اور تھوڑا گرمی بھی ہو. سورج جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا یہ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے سراجا کا جو مطلب ہے اس میں روشنی بھی ہوتی ہے ساتھ میں تھوڑا گرمی بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وجعل الشمس سراجا، ہم نے چاند سورج کو پیدا کیا جس میں کیا ہے تھوڑی گرمی بھی پائی جاتی ہے. سراجا کا مطلب جو ہے نا روشنی بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے تھوڑی گرمی بھی ہے. یعنی کہ وجعل القمر، اللہ نے پیدا کیا قمر کسے، چاند کو، فیہن اس میں اللہ نے رکھ دیا کیا، نور. اللہ نے چاند میں نور پیدا کیا، روشنی پیدا کیا. وجعل اور پیدا کیا الشمس سورج کو، جو سراجا اس میں کیا ہے روشنی کے ساتھ کیا ہے تھوڑا گرمی بھی ہے. سراج کا جو مطلب گرمی کو بھی بولتی، اس میں تھوڑا گرمی بھی ہے، تھوڑا آگ بھی ہے اس. تو یہاں تک جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا. انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مٹی ہی میں رکھ دے گا. یعنی کہ انسان جب مرتا ہے تو کہاں رکھتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، یعنی کہ مٹی ہی میں رکھتے ہیں. پھر انسان کیا ہے مٹی ہی سے کیا ہے کل حشر کے میدان میں اٹھے گا، یعنی کہ قبر ہی سے انسان کیا ہے حشر کے میدان میں اٹھے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 17 اور 18 میں. دیکھیے واللہ اور اللہ تعالیٰ انبتکم اگانا، انبتا مطلب اگانا، جیسا کہ درخت سے کیا ہے زمین سے پھل، زمین سے جھاڑ اگتا ہے نا اسے بولتے ہیں کہ انبتا. آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں چھوٹے چھوٹے جھاڑے اگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھاڑ، ایسا کہ مختلف قسم کا جھاڑ جو ہے نا درخت سے زمین سے اگتا ہے نکلتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ انبتا مطلب زمین سے درخت نکلنا. یعنی کہ واللہ اللہ تعالیٰ نے انبتکم تم کو نکالا، من الارض زمین سے، نباتا نکالنا، ہم کو کیا اللہ نے زمین سے نکالا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے زمین کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. وہی مطلب ہے، یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا ہے زمین کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین سے نکالا، یعنی کہ مٹی سے کیا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم پھر یعیدکم، یعید کا مطلب لوٹانا، ہم تم کو لوٹائیں گے، فیہا زمین میں، کب، موت کے وقت. اللہ مٹی سے پیدا کیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا پھر لوٹائے گا، فیہا اس میں مطلب کس میں، مٹی میں. یعنی کہ مرنے کے بعد انسان کہاں رکھا جاتا ہے، قبر میں. ثم یعیدکم فیہا پھر اللہ تعالیٰ مٹی ہی میں انسان کو لوٹاتا ہے. ویخرجکم پھر اللہ تعالیٰ تم کو نکالے گا، اخراجا نکالنا، مٹی ہی سے. یعنی کہ اگر قیامت قائم ہوگی تو انسان کہاں سے اٹھے گا، قبر ہی سے اٹھے گا، یعنی کہ مٹی ہی سے انسان اٹھے گا، زمین ہی سے انسان اٹھے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم نے تم کو نکالا زمین سے. پھر ثم یعیدکم فیہا
پھر ہم نے تم کو زمین میں لوٹایا، یعنی کہ موت کے ذریعے سے. موت کے بعد انسان کو کہاں لوٹایا جاتی ہے؟ قبر میں. ثم یخرجکم اخراجا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو نکالتا ہے. کس سے؟ مٹی سے. یعنی کہ قبر سے کیا اللہ تعالیٰ انسان کو نکالتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تم کو مٹی ہی میں دفن کرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں، پھر اس کے بعد مٹی ہی سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. یعنی کہ کل قیامت ان کا انسان قبر سے اٹھے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں. ایک نعمت کا دیکھیے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ یہ نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کو صاف بنایا. اس زمین میں انسان چل سکتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اچھا کپڑا دیا، اچھی صحت دی، یہی ایک نعمت ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو زمین میں چلنے کی طاقت دی. بلکہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ آپ چل سکتے ہیں. یہ بھی ایک نعمت ہے نا. وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ جعل، بنا دیا، لکم تمہارے لیے، الارض، زمین کو، بساطا، بساطا مطلب بچھونا. جس طرح بیڈ ہوتا ہے صاف، اسی طرح زمین کو اللہ نے بچھا دیا تاکہ آپ تم آسان سے چل سکو. بساطا مطلب بچھا، جس طرح ہم بشیٹ اٹھا کے بچھاتے ہیں، بیڈ کور اٹھا کے بچھاتے ہیں، مطلب پورا پھیل جاتا ہے. یعنی کہ اس طرح اللہ نے زمین کو بچھا دیا. یہ بھی ایک نعمت ہے نا. یہ بھی ایک نعمت. اس نعمت کی ہم شکر گزار. ہم کئی نعمتیں ہم کو نظر آتا ہے، لیکن بعض نعمتیں جو ہمیشہ اس پر رہتی انسان، وہ نعمتیں یاد نہیں آتی. بلکہ زمین میں چلنے، آپ دیکھیں گے کئی جگہ ایسے ہی جو زلزلہ کی وجہ سے چل نہیں سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو زمین میں چلنے کی طاقت دی اور زمین کے اللہ نے صاف بنایا. یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا، لِتَسْلُكُوا، تم چلتے ہو، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں. سلکا مطلب چلنا. تم چلتے ہو اس میں، سبلن، راستہ. زمین میں اللہ نے راستہ کیسا بنایا؟ فجاجا. فجاجا کا مطلب کھلا راستہ. کھلا راستہ. فجاجا کا مطلب کھلا راستہ. کوئی یہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے آپ کو چلنے میں. فجاجا کا مطلب کوئی تکلیف نہیں ہے چلنے میں، کھلا راستہ ہے. سبلن، راستہ. کیسا راستہ؟ فجاجا، کھلا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے زمین کو بچھو دیا اللہ نے زمین کو. پھر اللہ نے فرمایا کہ لتسلکوا منہا، تم اس میں چلو. اور کیا ہے؟ سبلن، ایسے راستے میں جو فجاجا، جو کیا کھلا راستہ ہے. کھلا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یعنی کہ ایسے راستے پر بھی کیا تم چلو. فجاجا کا ایک اور جو معنی ہے، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ. فجاجا کا ایک معنی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے تم اس پر بھی چلو. یعنی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان پہاڑ پر بھی کیا چلتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تم زمین پر چلو، اور اللہ نے زمین کو کیا ہے؟ کشادہ بنایا، فجاجا اس طرح. یہاں آیت نمبر 19 اور 20 ہو گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 پر 1 سے اینڈنگ تک جو ہے نا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ نوح ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا آیت نمبر 20 پر 1 سے لے کر 20 پر 8 تک جو ہے نا پورا کا پورا نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یہاں قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارہ. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قوم ہے، یہ جو قوم میری اطاعت نہیں کرتی ہیں. معلوم ہے کہ جس قوم میں جو نبی آتا ہے ہم اس کی بات ماننا چاہیے، لیکن نوح علیہ السلام کی بات قوم والے نہیں مانے. نوح علیہ السلام 950 سال قوم والوں کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، پھر بھی قوم والوں نے اسلام نہیں لایا، پھر بھی قوم والوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. تو نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری جو قوم ہے جو میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی کہ اسلام نہیں لاتی ہے، بلکہ یہ جو میری قوم ہے جو مجھے نہیں مانتی ہے، بلکہ کسے مانتی ہے؟ کفار کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں. معلوم ہے کہ معاشرے میں جو بڑے بڑے مالدار ہیں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے، تاکہ ہم کو کیا ہے ان کا کچھ مال مل جائے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے کافر تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے. یہ جو نوح علیہ السلام کے جو قوم والے جو ہے نا اس مالدار لوگوں کے پیچھے چلتے تھے جو کافر تھے. وہی نوح علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھیے وقال نوح، قال کہا نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک وہ لوگ. کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم والے تمام لوگ جو ہے نا عصونی، عصو کا مطلب نافرمانی کرنا، نی کا مطلب میری. نوح علیہ السلام کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میری قوم جو ہے نا عصونی، وہ میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتی ہے.
وہ میری نافرمانی کرتی ہے مطلب وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتی ہے، یعنی کہ وہ توحید پرست نہیں ہے، پورے کیا ہے مشرک ہیں، نوح علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتی، قوم نوح جو ہے نا نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی. کس کی بات مانتی ہیں؟ واتبعوا، اور اتباع کرتی ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم اتباع کرتی ہیں کس کی؟ مل، جو لم یزدہ، جو زیادہ نہیں کر سکتا، مالہ، اس کا مال، وولدہ، اس کے اولاد، الا خسارہ، مگر خسارے میں سے. کیا مطلب ہے؟ یہاں جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم والے جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں کہ قوم میں بڑے بڑے مالدار ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ بھی کافر ہیں، کافر ہیں ان کے قوم والے. کئی لوگ جو ہے نا کافر تھے، بہت بڑے بڑے مالدار تھے، قوم والے ان کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ ان سے کچھ پیسہ مل جائے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، تم ایسے لوگوں کی بات مانتے ہو، نہ تم کو اولاد دے سکتا ہے، نہ وہ تم اپنا مال دے سکتا ہے، بلکہ تم کیا ہے خسارہ میں جانے والے ہو. یعنی کہ جیسا کہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے، معاشرے میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مالداروں کے پیچھے چلتے ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا مالداروں کے پیچھے چلے. وہ مالدار کون تھے؟ کافر تھے. اور نوح علیہ السلام کی قوم والے یہ سمجھے کہ مالدار کے پیچھے ہم گئے تو ہم کو پیسہ ملے گا، ہم کو اولاد ملے گا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ایسے لوگوں کی بات مانتے ہو، نہ تم کو پیسہ دے سکتا ہے وہ، نہ تم کو اولاد دے سکتا، بلکہ تم خود کیا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. بلکہ قوم نوح جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم والے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ جو کافر جو مالدار ہیں ان کی بات مانتے تھے. تو وہی نوح علیہ السلام اس آیت میں کہتے ہیں کہ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک وہ لوگ، کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عصونی، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے ہیں، واتبعوا، اور اتباع کرتے ہیں کس کی؟ من، جو لم یزید، لم کا مطلب نہیں، یزید زیادہ کرنا، جو زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، مالہ، ان کا مال، وولدہ، ان کے اولاد، الا خسارہ، مگر نقصان میں سے. معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مالدار کے پیچھے جاتا ہے، اس کے پیسے کی وجہ سے کیا اسے ملے گا پورا پیسہ؟ نہیں. تو وہی نوح علیہ السلام کہتی کہ میری قوم، تم ایسے لوگوں کی بات کیوں مانتے ہو جو مالدار ہے، جو کافر ہے، مالدار، تم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ کم از کم تم اسلام قبول کرو. یعنی کہ یہاں وہی بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ میری قوم جو ہے نا میری بات نہیں مانتی ہیں، بلکہ میرے قوم کے جو بڑے بڑے جو کافر ہیں ان کی بات مانتی ہیں، ان کے پیچھے جاتی ہیں. بلکہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، تم مالداروں کے پیچھے جانے سے نہ تم کو مال ملے گا، نہ تم کو اولاد ملے گا، بلکہ تم کیا الٹا نقصان میں ہی. پھر نوح علیہ السلام نے اس طرح کہا اللہ سے. تو یہ قوم والے جو ہے نا نوح علیہ السلام سے بہت زیادہ جلتے تھے، بلکہ اتنا کہ نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، مکر کا مطلب مکر کرنا، پلاننگ کرنا، کبارہ، یعنی کہ بڑے بڑے پلاننگ کی نوح علیہ السلام کو قتل کرنے. مکر کا جو اصل جو معنی عربی زبان میں چھپ چھپ کر پلاننگ کرنا، چھپ چھپ کر کسی کی قتل کی پلاننگ کرنا. یہاں نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے چھپ چھپ کر پلاننگ کی، کسے قتل کرنے کے لیے؟ نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چھپ چھپ کر پلاننگ کی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، مکرن کبارا، یعنی کہ بڑے بڑے پلاننگ انہوں نے، کبار کا مطلب بڑا بڑا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے بڑی بڑی پلاننگ کی کہ نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. ہاں، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم والے جو ہے نا، جو کافر لوگ ہیں نا، جیسا کہ انہوں نے اپنے تمام کافروں سے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک مالدار کافر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سن لو، تم کیا کرو، تمہارے معبود کو مت چھوڑو. یہ کافر اپنے کافروں سے کہتا ہے کہ یہ کافر، تم نوح کی بات مت مانو، بلکہ تم کیا کرو، تمہارے معبود کی عبادت کرو. نوح علیہ السلام کی قوم کس کی عبادت کرتے تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق و نصرہ، جو آد میں آنے والی ہے. یعنی کہ نوح، اصل مسئلہ کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کے قوم میں ہے نا کچھ نیک لوگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو شیطان نے کہا کہ دیکھیے نیک لوگ ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کا فوٹو بنا لو. تو نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے فوٹو بنا لیا. اس کا فوٹو مطلب اس زمانے فوٹو نہیں تھا، مطلب جیسا کہ مٹی کے ذریعے سے، جیسا کہ آج کل بت جو بنا دیتا ہے مٹی میں، اس طرح کیا ہے ان کا یہ بنا لیے تھے بت جیسا، تاکہ وہ لوگ، شیطان نے صرف اتنا کہا کہ تاکہ تم کو دیکھے تو ان کو یاد آئے بس، کیونکہ وہ نیک لوگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، کم از کم کیا ان کا اسٹیچو بنا لو تاکہ تم دیکھے تو یاد آئے، اچھا ہو. یہ نسل ختم ہو گئی. پر دوسری نسل جب آئی تو جب باپ کو بیٹے پڑ پوتے جب وہ آتے ہیں، شیطان ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں تمہارے باپ دادا جو ہے اس کی عبادت کرتے تھے، تم بھی اس کی عبادت کرو. تو اس طرح جو ہے نا ان کے جو نسل والے، جو بعد والی جو نسل ہے، وہ یہ سمجھے کہ جو نیک لوگوں کا جو یہ ہے نا اسٹیچو، ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے. تو قوم والوں نے بھی کیا ان کی عبادت کرنا شروع کر لی. وہ کون لوگ تھے؟
جیسا کہ وہ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق و نصرہ، یہ 5 لوگوں کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت زیادہ نیک تھے. تو جب جو ہے نا شیطان نے ان کا اسٹیچو بنا دیا پہلا، پھر تاکہ کیوں اسٹیچو بنایا؟ تاکہ ان کو دیکھے تو یاد آئے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بچے آئے تو ان کے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ دیکھیں تمہارا باپ دادا اس کی عبادت کرتے، تم بھی اس کی عبادت کرو. تو قوم نوح جو ہے نا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان نیک لوگوں کی کیا عبادت کرتے. وہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرماتی ہے کہ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم والے خود کیا ہے آپس میں بولتے تھے کہ ہم کیا کریں، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہی دیکھیے وقالو اور انہوں نے کہا، وقالو اور کہا کون؟ کافر جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم والے جو ہے نا کافر جو ہے نا وہ آپس میں کہتی ہیں کہ لا تذرن، تم نہ، لا کا مطلب نہیں، تذرن مطلب چھوڑنا. خود ایک کافر کھڑا ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، وہ کہتا ہے کہ لا تذرن، تم نہ چھوڑو آلہتکم، تمہارے معبود کو. یعنی کہ ایک کافر خود کھڑا ہو کر نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ کہتا ہے کہ اے قوم نوح، تم کیا کرو، نوح علیہ السلام کی بات مت مانو. کس کی مانو؟ تمہارے معبود کی بات مانو. وہ کون ہے تمہارا معبود؟ وہ کون سے؟ لا تذرن، اور تم نہ چھوڑو، ود، یہ تمہارا معبود ہے. سوا، ولا سواع، سواع کا مطلب یہ بھی کہ تمہارا معبود ہے. ولا یغوث، یہ بھی تمہارا معبود ہے. ویعوق، یہ بھی تمہارا معبود ہے. ونصر، یہ بھی تمہارا معبود ہے. یعنی کہ ایک کافر کھڑا ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں اور کہتا ہے کہ اے قوم تم کیا کرو، نوح علیہ السلام کی بات مت مانو، بلکہ تم کیا کرو، تمہارے معبود کی بات مت مانو. تمہارا معبود کون ہے؟ ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، ویعوق ہے، ونصر، جو اللہ نے یہاں نام ذکر کر دیے. یہ 5 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا شیطان نے وسوسہ ڈال کر کے ہے لوگوں سے کہا کہ تم کیا ہے اس کی یاد کے لیے اس کا اسٹیچو بنا لو. بعد والے لوگوں نے کیا ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ نام ہے ود، سوا، یغوث، ویعوق و نصرہ، یہ 5 لوگ ہی نیک لوگوں کا نام ہے. دوسرا جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی 5 بیٹے تھے جو نیک لوگوں میں سے تھے. یہ آدم علیہ السلام کے 5 نیک بیٹے تھے، ود، سوا، یغوث، ویعوق و نصرہ. جب آدم علیہ السلام کے 5 نیک بیٹے جو ہے نا جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے آ کر کہا کہ دیکھیے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی وہ، تم ان کا اسٹیچو بنا لو. تو لوگوں نے اسٹیچو بنا لیا بس یاد کے لیے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پڑ پوتے کے پاس شیطان آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ دیکھیے تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اس کی عبادت کرو. اس طرح جو ہے نا یعنی کہ 2 قول ہیں. ایک ہے کہ نوح علیہ السلام کی نیک لوگ ہیں، دوسرا جو قول ہے یہ 5 لوگ کون ہی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو وہی جو ہے نا قوم نوح کا ایک شخص اٹھا کر دیکھے وقالو، وہ کہتا ہے لا تذرن، تم نہ چھوڑو آلہتکم، تمہارے معبود کو. کافر خود کافر سے کہتا ہے کہ کافر تم تمہارے معبود کو نہ چھوڑو. اور ولا تذرن، تذرن کا مطلب چھوڑنا، لا کا مطلب نہیں. اور تم نہ چھوڑو کسے؟ ود، ود ایک بت کا نام ہے. ولا سوا، نہ ہی تم سوا کو چھوڑو. ولا یغوث، نہ ہی تم یغوث کو چھوڑو. ویعوق، نہ ہی یعوق کو چھوڑو. ونصر، یہ 5 بت تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم والے کا اس کی عبادت کرتے تھے. یا سب سے پہلے دیکھیں ود، ولا تذرن، ود، ود بھی کیا ہے؟ بت کا نام ہے. ود کا اصل جو معنی ہے محبت کرنا، یعنی کہ قوم نوح جو ہے نا اس بت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس بت سے جو ہے نا بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ود کے یہ معنی ہے. تو یہاں جو ہے نا قوم نوح کیا ہے گمراہ ہو گئی. وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرماتی ہے وقد، تحقیق اضلوا، گمراہ ہو گئے، کثیرا، دیکھیں بہت زیادہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. جو بھی لوگ جو ہے نا ود، سوا، یغوث، یعوق و نصرہ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب جو بت کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہے گمراہ ہو گئے. وقد اضلوا کثیرا، تحقیق وہ لوگ کیا ہے گمراہ ہو گئے. جیسا کہ آج کل جو کافر جو ہے نا بت کی عبادت کرتی ہیں، جیسا کہ درگاہ میں لوگ جو ہے نا پیر کو جا کے آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قبر میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، انہی کے بارے میں. وقد اضلوا کثیرا، اضل کا مطلب گمراہ ہونا، کثیرا مطلب بہت زیادہ، یعنی کہ لوگ کیا ہے بہت زیادہ گمراہ ہیں. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، ولا نہیں تزیدی زیادہ کرنا الظالمین، ظالمین کو، الا ضلالا مگر ضلالا، یعنی کہ اسے سمجھنے کے لیے الا اور لا ہٹا دیجیے. آپ ترجمہ کیجیے کہ تزد الظالمین ضلالا، ظالم جو لوگ ہیں نا ان کا گمراہ اور بھی بڑھ گیا. یہ گمراہ تھے لیکن اور بھی گمراہی میں بڑھ گئے لوگ. یہ پہلے ہی گمراہ تھے اور بھی کیا ہے گمراہی میں بڑھ گئے، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے نا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم والے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مما خطیئاتہم، یہی لوگ ہیں خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے کیا کی؟ یہ بت کی عبادت کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ اغرقوا، اغرق مطلب ڈبونا. اللہ ان کو پانی میں ڈبو دیا، جیسا کہ معلوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم والوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا تھا. اغرقوا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا. فادخلوا، اور داخل کر دیا نار جہنم میں.
یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ اغرقوا، پانی میں ڈبو دیا، ثم پھر فادخلوا، پھر داخل کر دیا نارا، جہنم میں۔ یہاں جو ہے نا دو تفسیر ہے۔ پہلی جو تفسیر ہے، عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس دنیا میں ڈبو دیا پانی میں عذاب کے طور پر، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے نا جہنم میں داخل کرے گا، فادخلوا نارا، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے، امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اغرقوا جو ہے نا، اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم والوں کے جو جسم ہے وہ پانی میں ڈبو دیا، لیکن ان کی روح کو جو ہے نا فادخلوا نارا، اللہ تعالیٰ داخل کر دیا ان کی روح کو آگ میں۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم والوں کے جسم کو اللہ نے کیا ہے پانی میں ڈبو دیا، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈبو دیا، فادخلوا نارا، اور داخل کر دیا جہنم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فلم نہیں ہے، یجدو پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، انصارا کوئی مددگار، یعنی کہ اللہ نے یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم والوں کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے ان کے لیے۔ تو مما خطیئاتہم، جو انہوں نے گناہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے جو گناہ کیا، کیا گناہ کیا؟ انہوں نے کیا؟ بت کی عبادت کی۔ خطیئت کا مطلب گناہ کرنا، جو انہوں نے بت کی عبادت کی، اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم والوں کے ساتھ اغرقوا، ڈبو دیا، پانی میں کیا ہے ڈبو دیا، فادخلوا نارا، پھر اللہ نے ان کو کیا ہے جہنم میں داخل کر دیا، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اس کے بعد دیکھیے وقال نوح علیہ السلام، دیکھیے اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے نا آیت 26 میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب آیا پانی میں، جب پانی کا عذاب آیا، معلوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں جب پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص باقی نہ رہے، یعنی کہ قوم والوں میں سے جو بھی کافر ہے تمام کا تمام ہلاک ہو جائے۔ نوح علیہ السلام اس طرح دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے وقال، کہتے ہیں کون؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑ دے، لا کا مطلب نہیں، تذر کا مطلب چھوڑنا، لا تذر، نہ چھوڑ دے، علی الارض، زمین میں، من الکافرین، کافروں میں سے، دیار، دیار کا مطلب گھومنے والا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک کوئی شخص کیا ہے یہاں جاتا رہتا ہے، وہاں جاتا رہتا ہے زمین میں سے، اسے بولتے ہیں جب کوئی انسان جو ہے نا زمین میں یہاں وہاں رہتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، کئی لوگ جو ہے نا دور دور زمین میں رہتے ہیں، یعنی کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ کافر زمین میں کہیں بھی ہے اس کو تمام کو تو ڈبو دے پانی میں، کوئی کافر زمین میں نہ بچے، کوئی کافر نہ بچے، یعنی کہ نوح علیہ السلام اس طرح دعا کرتے ہیں، لا تذر، نہ چھوڑ دے، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، دیار مطلب جو گھومنے والا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے قوم والی یہاں رہتی ہیں، کوئی کافر ادھر چلا گیا رہتا ہے، تو نوح علیہ السلام دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کہیں بھی ہے اسے تو پانی میں ڈبو دے، کافر کہیں بھی ہے۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام جو ہے نا یہ کرتے ہیں۔ کیوں نوح علیہ السلام اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے کافروں کو ڈبو دے؟ کیوں اس طرح دعا کرے نوح علیہ السلام؟ کیونکہ نوح علیہ السلام 950 سال ان کی قوم والوں کے ساتھ تھے۔ یہ جو قوم والے جو ہے نا کبھی سدھرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ جو قوم والے جو ہے نا کافر ہی جو ہے نا ان کی جو نسل ہے پورے کافر ہی چلتی تھی، کبھی یہ مسلمان بچے کو پیدا نہیں کرتے، کبھی یہ مسلمان بچے کو جنم نہیں دیتے، یہ پورا کافر قوم ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال ان کے ساتھ تھے، پورا تجربہ ہو گیا تھا ان کو، تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے کہا ہے اس طرح دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کافر اگر بھٹک کر ادھر ادھر بھی گیا ہے تو اس کو بھی کیا ہے عذاب میں ڈھکیل دے، اسے بھی کیا ہے تو برباد کر دے، اسے بھی کیا ہے تو پانی میں ڈبو دے۔ نوح علیہ السلام اس طرح کیوں دعا کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ انکا، بے شک تو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کافر کو اگر چھوڑ دے گا زمین میں، انکا، بے شک تو، ان اگر تذرہم، اللہ تعالیٰ اگر تذر مطلب چھوڑنا، اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کافر کو چھوڑ دے گا، یضلوا، وہ گمراہ کریں گے، عبادک، تیرے بندے کو، یعنی کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ کافر کو بھی اگر چھوڑ دے گا تو یہ کافر جو ہے نا تیرے بندے کو، تیرے نیک بندے کو گمراہ کریں گے، یضلوا، گمراہ کریں گے، عبادک، تیرے بندے کو۔ اور کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ ولا یلدوا، اور نہیں وہ جنیں گے، الا فاجرا، مگر فاجر اور کفار، یعنی کہ اگر یہ کافر بھی ہو تو اس کی نسل کیا ہوگی؟ پورے کافر ہوگی۔ یہ کافر بھی ہے تو وہ کیا جنے گا؟ وہ اپنا بچہ بھی کافر ہی کو جنے گا۔ وہی نوح علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کافر کو اگر تو اس دنیا میں چھوڑے گا تو وہ کافر کیا کرے گا؟ ایک اور بچے، وہ سب سے پہلے کیا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، دوسرا ولا یلدوا، یلد کا مطلب جننا، جیسا کہ ہے بچے جنتے، مطلب وہ نہیں جنے گا الا مگر فاجرا، فاجر گنہگار، کفارا، کافر کو، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کی اس زمین میں ہلاک کر دے۔ اگر تو یہ کافر کو اگر چھوڑے گا، یہ کافر کیا ہے نیک بندے کو بھی ہلاک کریں گے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ کافر کی جو نسل چلے گی پورے کافروں کی نسل چلے گی۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام جو ہے نا دعا کی، تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف مسلمان تھے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صرف 80 لوگ تھے نوح علیہ السلام کی کشتی میں. اور نوح علیہ ایک قول یہ ہے کہ 80 لوگ تھے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو صرف مسلمان تھے. دوسرا جو قول ہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون تھے؟ نوح علیہ السلام تھے، ساتھ میں ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافث. سام، حام، یافث. یہ سام جو ہے نا اسی سے نسل چلی، اس کے بعد سام جو ہے نا اسی سے نسل چلی، سام، حام، یافث. سام جو ہے نا یہ سعودی عرب کا جو بھی نسل ہے، سعودی عرب کا جو بھی بارڈر ہے، یہ پورا سام جو ہے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سے چلا ہے پورا سام. حام جو ہے نا یہ جو ہندوستان کے جو بھی لوگ ہیں، ہندوستان کے ادھر کے جو بھی لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کے ایک اور جو بیٹا ہے نا حام، اس سے نکلے ہیں تمام لوگ. حام کی نسل سے جو ہے نا ہندوستان کے لوگ، یہ تمام لوگ جو ہے نا حام کی نسل سے آ کر ہیں. یافث جو ایک اور جو بیٹا تھا نوح علیہ السلام کے جو کشتی میں تھا، اس کی نسل جو ہے نا سین میں جو چین کے جو لوگ ہیں وہ لوگ، اور یاجوج ماجوج، یہ تمام لوگ جو ہے نا حام کی نسل سے نکلے ہوئے، یافث کی نسل سے. یافث کی نسل سے جو ہے نا یاجوج ماجوج اور چین کے جو بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہے نا یافث کی نسل سے نکلے ہوئے. سام کی نسل سے سعودی عرب کے لوگ آئے تھے، وہاں کی نسل چلی تھی ان سے. حام کی نسل حام کی نسل سے ہندوستان کے لوگ، یہ تمام لوگ یہاں سے نکلے تھے. یافث کی نسل سے جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج وہ بھی بنو آدم میں سے، آدم اسلام کے اولاد میں سے رہیں گے، وہ بھی یاجوج ماجوج جو قیامت کے قریب نکلیں گے. وہ کن سی نسل سے نکلے؟ یافث کی نسل سے نکلے. یاجوج ماجوج اور ساتھ میں چین والے جو بھی لوگ ہیں وہ یافث کی نسل سے کیا ہے نکلے تھے. یہ لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے. یہ لوگ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام تھے اس کشتی میں، اور ساتھ میں نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے. ایک جو بیٹا کنعان تھا، جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ تو پانی میں ڈوب گیا تھا. جو 3 بیٹے تھے سام، حام، یافث جو مسلمان تھے وہ تھے، اور ساتھ میں ان کی بیویاں تھیں. تینوں بیٹوں کی کیا ہے بیویاں تھیں. اور یہ جو کچھ باتیں جو ہے نا مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. اور یہ جو بات جو لوگ مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں نوح علیہ السلام جانور کو بھی لے کر گئے، یہ تمام بات کیا ہے صحیح حدیث سے کیا ہے ثابت نہیں ہے کہیں بھی. جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ جانور کو لے کر کے یہ تمام باتیں وغیرہ کیا ہے نہیں ہیں احادیث وغیرہ میں. ساتھ میں جانور لے کر کے، یہ لے کر کے، اسی باتیں جو ہے نا غالباً امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. امام عطیہ مفسر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو واقعہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں جانوروں کو بھی لے لیے تھے، ہر پرندہ کو لے لیے تھے، یہ کوئی حدیث صحیح سند سے کیا ہے ثابت نہیں، مطلب پورے من گھڑت ہے، جھوٹ یاد رکھیں. اس کے بعد جو ہے نا نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر لی، ربی اے میرے رب اغفر لی، میرے گناہوں کو معاف کر دیں، ولی والدی، اور میرے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں. تو انہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے والد جو ہے نا وہ مسلمان تھے. نوح علیہ السلام کے جو ماں باپ جو ہے نا جو بھی مسلمان تھے. ایک کا نام لامک تھا، دوسرا کا نام سمحا تھا. نوح علیہ السلام کی ماں کا نام سمحا ہے، سمحا، اور نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا. یہ دونوں کیا ہے مسلمان تھے. تو اسی وجہ سے عالم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، ولی والدی، میرے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ولی من، اور جو داخل ہو گیا بیتی، میرے گھر میں، یعنی کہ میرے گھر مطلب کشتی میں. کشتی میں کون تھے؟ صرف مسلمان تھے. اور اللہ نوح علیہ السلام دعا فرماتی کہ ولی من دخل، جو داخل ہو گیا بیتی، میرے گھر میں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو داخل ہو گیا مومنن، اس کی بھی تو گناہوں کو معاف فرما. اور ولی المؤمنین والمؤمنات، اور مومنوں کے اور مومن مرد مومن عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. ولا تزد الظالمین، ظالموں کو زیادہ نہیں کرے گا، الا خسارہ، الا تبارہ کا مطلب خسارہ، یعنی کہ ظالم ہمیشہ خسارہ میں رہے گا، ظالم ہمیشہ نقصان میں رہے گا. یعنی کہ آیت 8 میں نوح علیہ السلام دعا کرتی ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو بھی ہمارے کشتی میں جو ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما، بلکہ تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی کیا ہے معاف فرما. اس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان تمام لوگ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے حق میں اگر دعا کرتا، آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان ہوں گے اتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. دنیا میں 1 کروڑ مسلمان ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. 1 کروڑ اگر مسلمان ہیں آپ کے نام اعمال میں 1 کروڑ نیکیاں لکھا جائے گا. الحمدللہ یہاں تک کیا سورہ نوح کیا ختم ہوگا.